सामिन कराम कैसे मिजाज हैं। सामिन कराम, पाकिस्तानी अदब में ख़ास तौर पर इसनाफ़ अदब में शायरी के हवाले से पाकिस्तान में बेशुमार ख़वातीन शायरात अपने अपने ख़यालात का इजहार करती हैं और अपने कथारसिस, अपने सोच, अपनी फ़िक्र को वो शेरी मजमूए में परो देती हैं। और अगर देखा जाए तो जहाँ पाकिस्तान में मर्द हजरात ने शायरी में बेतहाशा काम किया और बहुत ज़्यादा किताबें और शेरी मजमूए हमारे सामने आए, इसी तरह ख़वातीन शायरात ने भी मर्दों से पीछे नहीं रही। उन्होंने भी अपने अपने दौर में मुख्तलिफ अदवार में बहुत आलीशान और दीदा ज़ेब और चौंका देने वाली शायरी से क़ारीन को और पढ़ने वाले को महसूस किया। मिसाल के तौर पर अगर हम रोमानवी शायरी की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि परवीन शाकिर का एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह अगर हम संजीदा गज़ल या संजीदा शायरी की तरफ जाएं तो अदा जाफरी हमारे सामने एक बहुत बड़ा कदावर नाम है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में मौजूदा दौर में बहुत सारी ख़वातीन शायरी कर रही हैं। उन्हीं में एक नुमाया शायरा का कलाम और उनकी किताब हम आपके सामने लाए हैं। हालिया मजमुआ है और उन शायरा का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान सीमा और उनकी ये ताज़ा शेरी मजमुआ आया है जिसका नाम है आधी गवाही। आधी गवाही सामिन कराम नसीम खान सीमा का वो चौंका देने वाला शेरी मजमुआ है जिसमें उन्होंने रिवायती शायरी से इन्हिराफ करते हुए अपना ख्यालात, अपनी शायरी से, अपनी सोच से उन्होंने जो पाकिस्तान की दीगर शायरात हैं उनसे अपना एक अलग मकाम और अलग शनाख्त इन्होंने पैदा की। अब यही किताब आधी गवाही में मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान सीमा ने ख़वातीन के आइली जो जिंदगी है, खास तौर पर जो घरेलू मामलात हैं औरतों के, जिसमें आजकल के मुआशरे में बहुत बिगाड़ भी पैदा हो चुका है और फैमिली में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी है, तनाव की कैफियत है, एक दूसरे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। इसी तरह जो हमारी समाज की दीगर ख़वातीन हैं उन्हें ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे मसाइल से वास्ता रहता है जो उनकी आइली ज़िंदगी को इंतहाई बर्बादी के मकाम पर ला खड़ा कर। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ देखा जाता है कि औरत की जो विरासत है उसमें माँ बाप या उसके दीगर बहन भाई किसी एक औरत को उस जायदाद से जो उसका हक है, जो उसका शरई हक है, उससे महरूम कर दिया जाता है या दीगर जो समाजी मसाइल हैं उससे एक औरत किस तरह नबर्द आज़मा होती है। यही सब कुछ मोहतरमा नसीम खान सीमा ने अपनी इस किताब आधी गवाही में पूरी तरह खोल के रख दी है। और मज़े की बात यह है कि अमूमन ऐसे मौज़ूआत पर हमारे यहाँ नसर में बहुत कुछ लिखा जाता है और ये वाहिद खातून शायरा है जिन्होंने अपने एक अलग जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको शायरी के अंदाज में पेश किया जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई लायक तहसीन बात है और यही चीज़ उन्हें बाकी शायरात से मुमताज़ करती है। इस किताब पर बहुत बड़े कदावर जो पाकिस्तान के अदबी शख्सियात है उन्होंने न सिर्फ नसीम खान सीमा को उनकी शायरी के हवाले से सराहा बल्कि उनके इस नए अंदाज और शायरी में एक आइली ज़िंदगी के जो कवानीन हैं, जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है या जो जिसकी वजह से आज की औरत इंतहाई परेशान है, उसे शायरी की ज़बान देखकर एक बिल्कुल नया और मुनफरिद रास्ता इख्तियार किया है। इस पर जनाब जब्बार मिदर साहब जो कि पाकिस्तान के इंतहाई बड़े और मकबूल लिखने वालों में आपका शुमार होता है, इस्लामाबाद में होते हैं और आप नावल निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तनकीद निगार भी हैं
اور پاکستان کے بنتے بگڑتے آپ نے دیکھا بہت سینئر صحافی ہیں، لکھنے والے ہیں، انہوں نے محترمہ نسیم خان سیما کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، ان کو تھپکی دی، ان کے کام کو سراہا۔ اسی طرح جناب ڈاکٹر یوسف عالمگیرین نے بھی انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ ڈاکٹر یوسف عالمگیرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ادبیات کے سابقہ چیئرمین ہیں، بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب پر بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہے ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے۔ ڈاکٹر یوسف عالمگیرین صاحب لکھتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر نسیم خان سیما کا 7واں مجموعہ آدھی گواہی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس سے قبل ان کی 6 کتب جن میں حمدیہ اور نعتیہ مجموعے بھی شامل ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور قارئین سے داد تحسین وصول کر چکی ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والا ان کا مجموعہ آدھی گواہی زندگی کے انوکھے تجربات اور کرب کا احساس ہے۔ انہوں نے معاشرے میں جو اتار چڑھاؤ اور حقیقتیں دیکھی انہیں منو ان شعری اسلوب میں ڈھال دیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جبار مرزا صاحب نے محترمہ نسیم خان سیما کو کس انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے منصفوں کو جنم دینے والی گواہی میں آدھی کیسے ہو سکتی؟ سیما نے اپنے اس زیر نظر مجموعے آدھی گواہی میں خوب تفسیر کی ہے۔ اس قرآنی حکم میں عورت کی ناز کی اور آئلی مصروفیات کو عمل دخل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نسیم خان سیما کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا پہلا ہاف یعنی آج تک وہ پڑھتی رہی ہیں، اور اب دوسرے ہاف میں سیما نے پڑھانا شروع کیا ہے۔ گویا وہ علم جو سیما کے پاس اگلی نسلوں کے لیے امانت تھا، فرض تھا، قرض تھا، وہ لوٹا رہی ہیں۔ پہلے ہاف میں جب وہ بہاولپور سے شادی ہو کر فیصل آباد پہنچی تو وہ FA تھی، اور اب پہلے ہاف کی تکمیل پر وہ PhD ہے، MPhil ہے، B.Ed اور MA ایجوکیشن ہے، MA اسلامیات ہے، MA پاک سٹڈیز ہیں، MA اردو ہیں، MA اسلامیات ہیں، لائبریری سائنس میں ڈپلومہ کیا اور قرآنی قرأت میں بھی ڈپلومہ حاصل کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر سیما جرأت، ہمت، لگن اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ وہ ایک خالص پاکستانی اور حب الوطنی کا استعارہ ہے۔ سفر در سفر سیما کی شناخت ہے۔ بے شک ایسی عمدہ شاعری اور ایسی ادبی شخصیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں احترام واجب ہوتا ہے۔ آپ واقعی لائق احترام، لائق تعریف اور لائق توقیر ہیں۔ اور کیا خوب محترمہ نسیم خان سیما نے فرمایا کہ ہمیں تسلیم ہے آدھی گواہی جو ہے عورت کی، ہمیں تسلیم ہے آدھی گواہی جو ہے عورت کی، کہ یہ جو فیصلہ ہے دست قدرت کا، مگر اس فیصلے کی آڑ لے کر دنیا والوں نے عجب توقیر دی ہم کو کہ انسان بھی نہ سمجھا۔ محترمہ نسیم خان سیما صاحبہ کی ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ راہیں تو پرخار تھی، اپنی قدم قدم دشواری تھی، لیکن رب کا شکر کہ میرے جذبوں میں بیداری تھی، تہذیبی قدروں سے واقف اس کا ظرف نہ ہو پایا، وہ بازاری نکلا کیونکہ سوچ اس کی بازاری تھی، دنیا داری کے طالب کو دنیا داری راس آئی، ان کو رب نے عزت بخشی جن کو عزت پیاری تھی، میں نے باغ کے شبلے کے سائے میں بچپن کاٹا ہے، میری ماں کے دودھ میں شامل عزت تھی، خودداری تھی، میں نے چاہت کی دستار کو تیرے سر پر رکھا تھا، لیکن وہ دستار ہی شاید تیرے سر سے بھاری تھی، باپ کی شفقت، ماں کا سایہ یاد آتا ہے،
دلکش پیارا ایک زمانہ یاد آتا ہے، ماں کے ساتھ وہ گاؤں سے باہر پڑھنے جانا، ساتھ مجھے لے جانا، ساتھ ہی واپس لانا، ماں کا تھکنا اور ماتھے پر بل نہ آنا، ممتا کا وہ بہتا دریا یاد آتا، باپ کی شفقت ماں کا سایہ یاد آتا ہے، دلکش پیارا ایک زمانہ یاد آتا ہے، اکیلے گھر میں جذبے تھے نہ کوئی ستائش، قدم قدم پر رستوں میں تھی کیا کیا بندش، لیکن میرے دل کو پڑھنے کی تھی خواہش، اپنوں کے لہجوں کا بدلنا یاد آتا ہے، باپ کی شفقت ماں کا سایہ یاد آتا ہے، دلکش پیارا ایک زمانہ یاد آتا ہے، پاؤں میں تھی بیڑیاں، جبر کا دکھ تھا سہنا، لیکن میں نے سیکھ لیا تھا چلتے رہنا، بھول گئے تھے آنسو میری آنکھ سے بہنا، دنیا بھر سے تنہا لڑنا یاد آتا ہے، باپ کی شفقت ماں کا سایہ یاد آتا ہے، دلکش پیارا ایک زمانہ یاد آتا ہے۔ سامعین کرام، میرے اسی کم بولے کو آپ بہت زیادہ سمجھیں اور کوشش کریں، کنسیو کریں کہ نسیمہ خان سیمہ صاحبہ نے اس کتاب آدھی گواہی میں جو وہ کہنا چاہتی ہیں عورت کی عظمت کے حوالے سے، جو انہوں نے آپ کے سامنے لفظوں کے موتی پروئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے عورت کو خراج تحسین پیش کیا، عورت کی عظمت کو بلند کیا، تو آپ بھی اس پیغام کو سمجھیں اور آج ہی عورت جو کہ ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت خوشگوار اور مثالی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔